السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا لیکچر اس پر بحث ہوگا کہ کیا ہمیں جنت دعاؤں میں مانگنی چاہیے، اور اگر کوئی جنت طلب کرے تو اس کو کیا انعام ملتا ہے، اور جنت مانگنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، تو وہ ملاحظہ کیجیے۔ جنت والے جنت کی طلب میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح درخواست کرتے ہیں اور کریں گے جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، اور ہم کو وہ چیز یعنی جنت بھی دیجئے جس کا ہم سے اپنے پیغمبر کی معرفت آپ نے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے روز رسوا نہ کیجئے، یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اب جب کوئی بندہ جنت طلب کرتا ہے تو اس کو کیا انعام ملتا ہے، تو اس پہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، یعنی دن میں 3 مرتبہ، تو جنت کہتی ہے اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ دوزخ سے پناہ پکڑے 3 مرتبہ، تو دوزخ کہتی ہے اے اللہ اس کو دوزخ سے پناہ دے۔ یہ حدیث ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی ہے۔ اب یہ بات کہ بندے نے جنت مانگی تو ہے، لیکن کیا جنت بھی اس کے بارے میں کچھ کہتی ہے، تو اس بارے میں ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ بہت زیادہ مانگا کرو، کیونکہ یہ دونوں یعنی جنت اور دوزخ شفاعت بھی کرتی ہے اور ان کی شفاعت قبول بھی کی جاتی ہے۔ بلا شبہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے جنت کو بہت زیادہ طلب کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اے پروردگار تیرا یہ بندہ آپ سے مجھے طلب کر رہا ہے، آپ اس کو مجھ میں سکونت دے دے، اور دوزخ بھی کہتی ہے اے پروردگار تیرا یہ بندہ جو مجھ سے تیری پناہ مانگ رہا ہے، آپ اس کو پناہ دے دیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ خدا کا واسطہ دے کر صرف جنت مانگو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا واسطہ دے کر کوئی شے نہ مانگی جائے سوائے جنت کی۔ یہ حدیث ابو داود اور مشکات کی ہے۔ اس پہ ایک اور حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، تم 2 عظیم چیزوں کو مت بھولنا۔ ہم صحابہ نے عرض کیا کون سی 2 عظیم چیزیں یا رسول اللہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا جنت اور دوزخ کو۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبد الملک بن ابی بشیر روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن نہیں گزرتا مگر جنت اور دوزخ دونوں سوال کرتی ہے۔ جنت کہتی ہے اے میرے پروردگار میرے پل تیار ہو چکے، میری نہریں جاری ہو چکی، میں اپنی مکینوں کی مشتاق ہوں، بس میرے اندر رہنے والوں کو جلدی سے بیچ دیجئے۔ اس پہ ایک اور حدیث ذکر کرتے ہیں۔ حضرت صالح المری نے عرض کیا کہ مجھے حضرت ابان نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے، میرے بندے کے اعمال نامہ میں دیکھو، پس جس کو تم دیکھو کہ اس نے مجھ سے جنت طلب کی ہے تو میں اس کو جنت عطا کروں گا، اور جس نے میرے ساتھ دوزخ سے پناہ مانگی ہے میں اس کو پناہ دوں گا۔ جنت خود کچھ حضرات کا شوق رکھتی ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث ذکر کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق رکھتی ہے۔ اس ساری گفتگو سے یہ بات اخذ کی گئی ہے کہ جنت کا بہت زیادہ تذکرہ کرنا چاہیے، اللہ سے اس کا سوال کرنا چاہیے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہے۔ جنت خود کہتی ہے کہ رب مجھے یہ بندہ چاہیے، اس نے تجھ سے میرا سوال کیا ہے، سفارش کرتی ہے، تو اپنی دعاؤں میں جنت کے لیے بہت زیادہ اہتمام رکھنا چاہیے، اور ساتھ میں جہنم سے بچنے کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔